اب اس کے برعکس جو چیز سامنے آتی ہے، جدید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں، ابھی آپ نے حال ہی میں شاید کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو فزسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر، لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بالکل وجود میں آئے، بہت ہی چھوٹے، جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ معلوم ہوا کہ وہ 3 قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں، انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے۔ یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو، یہ جو سائنسدان ہے قادیانی، اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں۔ ایک فورس آف گریویٹی ہے، ایک میگنیٹک فورس ہے، ایک الیکٹرانک فورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، گویا کثرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے، اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی، اپنے پورے تنوع کے ساتھ، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک یا 2 یا 3 چیزیں ہیں بڑی حقیر سی، وہاں سے اس کائنات کا ارتقاء ہوا ہے۔ یہاں تک تو ہمارا، اور یہ ابھی جو اخبار میں خبر آئی تھی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان بہتر طریقے پہ سمجھ سکے گا وہ جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کریشن کیسے ہوئی، کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے۔ بہرحال میں اس کے ضمن میں اپنا ایک مطالعہ یا حاصل مطالعہ، تفاصیل میں نہ جانے کا اس وقت کوئی موقع ہے، اور نہ ہی میں اتنی تفصیلات سے آگاہ ہوں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ ہائیسٹ لیول ہے اس وقت فزکس کی ریسرچ کا، وہی لوگ اس سے صحیح طور پر جو ہے وہ یعنی ذہناً اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ جن کا اصل مضمون ہی فزکس ہے اور اسی کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے رہے ہوں۔ میرا معاملہ وہ نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے اس پہ کامل انشراح ہے کہ اتنی کامل کوریلیشن ہوتی ہے قرآن اور سنت میں اور جدید سائنس میں کہ پھر اس کے بعد ذہن میں کوئی اشتباہ کسی قسم کا جو ہے کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے۔ میرے نزدیک ذات باری تعالی میں کوئی تنزل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ذات واحد ذات باری تعالی ہی نے تنزل اختیار کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے۔ ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا۔ اس خنک نور کے دور ہی میں 2 چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے۔ ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی۔ دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے۔ اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منسوب تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر، اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے۔ یہ خلق نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی تھی، اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا، لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں، اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لست بربکم قالوا بلی،
اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے۔ اب تنزل کس میں ہو رہا ہے؟ تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے، در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے۔ وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے، اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی، لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا۔ لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے، اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے۔ یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا، کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں۔ پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ، کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ایکسپلوژن کا میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری، اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے، کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے، اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ ہے۔ یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی۔ میں نے اب پہلے دو کر دیے نا، نور سے دو مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ۔ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی، یہ جنات ہیں، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے۔ بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں، اور جنوں کا معاملہ جو ہے، اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے۔ لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے، یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے۔ یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ، تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے، لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے، کہیں غاریں بن گئی، ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں۔ یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہیں سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ جیسے کہ آپ جب اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے۔ پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں، ہائیڈروجن بھی، آکسیجن بھی،
وہاں پانی بنا ہے، بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے، اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو اعداد آتے ہیں، لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے۔ اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی۔ یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں، وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے ہیں۔ پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا، اور وہاں سے ان آرگینک کی بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا، اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو۔ اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے۔ وہ اس حیات، سمجھیے کہ حیات ارضی، چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے۔ کیونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا، تین گارے کو کہتے ہیں۔ گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوندھ دیا جائے تو گارا بنا۔ کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا، وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلسٹر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا۔ اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلسٹر کریں گے تو کریک ہو جائے گا۔ تو یہ لیس تین لازب۔ پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمئن مسنون۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی۔ تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایوولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب۔ جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہی امر رب ڈاروین کو معلوم نہیں، اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی، سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کیریکٹرز کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نوع کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈاروین کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک۔ البتہ ارتقاء وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے، حکماء جو ہے ابن مسکوہ اور مولانا روم، سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں۔ لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گیا۔ یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان ہے۔ انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی، وہ اس سے واقف نہیں، وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے، حیوان انسان، ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی۔ یہ ہے سارا تھیسس، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئیں۔ سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے،
نمبر دو، قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے۔ وہ آگ سے بنائے گئے، یہ خاک سے بنائے گئے۔ انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی، وہ تو خاک سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا، یہی عناصر اربعہ جو ہے اس کے اندر لگائے گئے ہیں۔ البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہ رحمان کے درس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے۔ ہمارا اجماعی عقیدہ رہا ہے سلف میں کہ جنات پر وحی نہیں ہوتی، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے۔ اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ میں تو حیران ہوں کہ اصلاحی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے، لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا، پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور 100% درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے۔ وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شے ہے، جبکہ جنات کی تخلیق سیکنڈ سٹیج پر ہوئی ہے، وہ محض ناری ہے۔ لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے، خاکی جمع نوری ہے۔ اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے۔ آدمی زیادہ ترفع معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بڑا پیارا شعر سینکڑوں برس پہلے کہہ گئے شیخ سعدی۔ یہ آدمی زیادہ عجیب معجون مرکب ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، حیوان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کس قدر صحیح شعر ہے۔ حیوان انسان مٹی سے بنا ہے، وہ حیات ارضی کی ایک شے ہے، ارتقاء یافتہ شکل ہے، لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا، وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہے، ہم سر ہے، بلکہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پورا فلسفہ مسجود ملائک انسان کیوں بنا؟ اچھا جنوں کو نظر نہیں آئی وہ روح، نہ انہوں نے اسے پہچانا۔ ابلیس بھی چونکہ جن تھا لہذا وہ اس کو نہیں دیکھ سکا، وہ اس کے علم میں نہیں ہے، لہذا اس نے انسان کو جو بنظر حقارت دیکھا ہے وہ اس وجہ سے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس سے جب کہا گیا سجدہ کرو، اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے بنایا گارے سے، میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بلندتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ اس درجے میں بات صحیح تھی اس کی۔ اگر صرف وجود حیوانی سامنے ہوگا تو جن صحیح کہہ رہا ہے، وہ اعلیٰ تر وجود کا حامل ہے، وہ آگ سے بنا ہے، اس کے اندر زیادہ لطافت ہے، وہ اس کائنات میں دور دور تک جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ ہم تو کوئی راکٹس بنائیں، یہ بنائیں، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں تو کہیں کچھ دور تک کی سیر کر کے آئیں، وہ بھاگے پھرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، دور دور تک خبریں لے کر آتے ہیں۔ لیکن ان کی فوقیت ہم پر اگر ہے تو وہ جسمانی وجود کی بنیاد پر ہے، روحانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس روحانی وجود کی بنیاد پر ہم افضل ہیں، نہ صرف ان سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے دو جگہ قرآن مجید کے اندر اتنی واضح آیت ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا لوں، سنوار لوں، نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو اصل میں حیوان آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے، اس روح کے ساتھ جب آدم کے اندر پھونکی گئی ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے، اس انسان کو آدم کو سجدہ کیا گیا جس میں وہ روح پھونک دی گئی۔ اچھا اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ میں نے جو یہ 3 لیولز آپ کے سامنے رکھے، یہ چونکہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس میٹا فزکس میں، میٹا فزکس آف قرآن اینڈ میٹا فزکس آف سائنس، ان تمام کے درمیان اسی کا نام علم کلام ہے۔ ہر دور میں آپ کو اس دور کی علمی سطح جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم کرنا پڑے گا قرآن و سنت کا، تب وہ اس دور کے انسان کے لیے قابل قبول ہوگی، قابل فہم ہوگی۔ اگر وہ آپ ربط قائم نہیں کرتے، ایک گیپ رہے گا جو سینچریز گیپ چلا آ رہا ہے۔ علماء کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ وہ تو بات کرتے ہیں وہی ارسطو کی منطق کی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی عقول عشرہ اور 9 افلاک کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا فلسفہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا، لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جبکہ آپ اس کا اگر ایک ربط و تعلق جو ہے اس جدید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں، لیکن ڈٹے رہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے،
جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، طباقہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایسا ہی ہے۔ آج تک ہم نہیں سمجھ سکے، کوئی حرج نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے، ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا، ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلک یسبحون کے کیا معنی ہے، کہ ہر شے تیر رہی ہے۔ یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز جو ہے چکر لگا رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں، سورج اور اس کے ان کروں کو لے لیں، تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے۔ سورج بھی کھڑا نہیں ہے، سورج بھی تیر رہا ہے۔ کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں، جہالت کے ادوار تھے۔ لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی ہے۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے۔ ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہوں یا محکمات ہوں ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں، جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس میں۔ سن 77 کا چلا ہوا، سن 88 میں پہنچا ہے وہ۔ لیکن پورا حساب کتاب صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا، اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ انسان کی ترقی جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ سٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے۔ اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو ہی نہ ہو، وہ بس، اور آپ چلتے رہیں وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہہ، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں۔ ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے، میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے، کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات 3 ہیں، 3 لیولز ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے، اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے۔ اس مرحلے پر 2 صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے ایک نقطہ نوری، یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میری بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے، ہمارا وہ
ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم.اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی۔ تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو۔ فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری الاصل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، ساتھ ہی ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہوں یا جدید سائنسدان ہوں، ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے، اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیے، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں۔ ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کا سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے وہ، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رکھتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے، حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہیں، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا ہے۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے، اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، پھر دوبارہ یاد آ گئی، میں نے جو 3 لیولز معین کیے ہیں، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور 2 لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق ہے۔ عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں۔ یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور۔ اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے۔ آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو ویوالز لگے، وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے۔ تو 2 چیزیں ملتی ہیں،
تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے. وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر. یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے، کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا تھا. اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے. لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت و رسالت نہیں. جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں. اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے. لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.